نہیں، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہمارے جوانوں کے اندر، لڑکوں میں لڑکیوں میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اگر ان پر قدغن نہ لگائی گئی، ان کو جمع نہ کیا گیا، اور جہاں بھی علماء ہیں، جس گاؤں میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس محلے میں ہیں، اگر ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے تو ایک دو نسلوں کے بعد آپ کی ان آبادیوں کے اندر ٹوپی پہننے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے، خدا نخواستہ۔ امارت شرعیہ کے ساتھ بہت علماء جڑے ہوئے ہیں، پڑھائیے بھی، اس کے ساتھ ساتھ طلباء پر نظر بھی رکھیے، ان کی تربیت بھی کیجیے، مطالعہ بھی کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر جوان کو دیکھ بھال کر کے اس کے ہاتھ کو پکڑنا اور اس راستے کو بتانا جو آپ کے آباء و اجداد کا راستہ ہے، علماء کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پر لے کے چلیں۔ یہ بھی امارت شرعیہ کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ عدالتی نظام ساری دنیا کے اندر رائج ہے۔ آپ اگر حکم اور حاکم بن کر بیٹھیں گے تو آپ کے خلاف مقدمے ہوں گے، آپ ہار جائیں گے، آپ کا نظام بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو چلا سکتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ محکمہ شرعیہ چلانے والوں کو ثالث بنائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا جھگڑا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے جھگڑے کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اس تحریر کے بعد جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوں گے، یہ چیز چلے گی، بجائے اس کے کہ آپ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ عدالتوں کی نظر کر لیں، فقیر بن جائیں، زمینیں بک جائیں۔ یہ بہت آسان چیز ہے کہ جس کو مثل مشہور ہے کہ ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، اس طریقے پر آپ کام کر سکیں گے۔ لیکن میں حضرت مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ جو حکم بنیں گے، ثالث بنیں گے، وہ مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں دونوں کے بیانات لینا، ان بیانات کو لے کر کے پھر آپس میں ہو سکتا ہے ضرورت جرح کی پڑ جائے، اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے گواہوں کی ضرورت پڑے۔ فیصلہ کرنے کے لیے وہ طریقہ جو عدالتوں کے اندر چلتا ہے، سمجھنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں
ان حضرات سے مولانا سے میں نے منصور پوری سے مولانا سلمان صاحب منصور پوری سے میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا جب متعین کر دیں کہ اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، اس جگہ یہ، ان کو 1 2 3 4 دن کے لیے بلاؤ، جو لوگ طریقہ جانتے ہیں ان کی ٹریننگ کریں، انہیں بتائیں، تاکہ فریقین میں کسی کو اپنے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ معاملہ صاف نہیں ہوا اور ہم اپنے دلائل پیش نہیں کر سکے، یا ہم نے پیش کیے انہیں قبول نہیں کیا جا سکا۔ ہر چیز تحریر میں لے آنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے کو اس انداز پر کیا گیا اور یہ حضرات تیار ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے آپ بھیجیے، اس میں جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ فقیر بھی اس میں پوری طرح مدد کرے گا۔ اگر اور حضرات کو ٹریننگ دینے والوں کو بلایا گیا تو میں اس سلسلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر ان حضرات کی ٹریننگ کو مکمل کریں، چاہے 1 مرتبہ، چاہے سال میں 2 مرتبہ، جب ضرورت پڑے انشاءاللہ میں اور یہ حضرات آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ امانت شرعیہ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کو نمٹائے، ناچاکی اور مسائل کے پیدا ہونے پر تو بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں جائیں، محکمہ شرعی کے کام کرنے والے لوگ دیں گے کہ ہمارے اختلافات ہیں، ہم آپ کو حکم بناتے ہیں اور آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ ان کو حکم بنا کر ثالث کے طریقے کے اوپر رکھیں، معاملات کو رکھیں، اور وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر بغیر کسی رعایت کے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ اللہم صل علی سیدنا عبدک و رسولک محمد النبی علیہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم يا مولانا رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، الله ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. جن کو مولانا الیاس صاحب نے پکڑا ہے اور جو اپنی خوش قسمتی سے دین کے اس کام پر لگتے ہیں اور مجھے خدا کی ذات سے توقع ہے مولانا محمد الیاس صاحب نائب امیر شریعت، میاں جی رمضان صاحب اور دوسرے جمعیت کے احباب کا میں آ گیا اور
مفتی محمد سلام اللہ یہ حلقہ پرانا پانی پر ہریانے کے لیے مفتی جنید احمد صاحب موضع پتھر گڑھ، مفتی شرافت صاحب مدرسہ توسیع قرآن مہرانا یہ قومندان ہے۔ فرید آباد ہریانے میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب امام اڈے والی مسجد اور امانت شرعیہ کے پلیٹ فارم سے متحرک ہوتے کام کرتے تو اس وقت ان کے دنیا سے